کب ہوگی آپائے دوری، حسرت دید کب ہوگی پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں بہت سے کام ہیں جن کاموں سے دنیا کو نفع ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم کام اور سب سے مشکل کام اور سب سے بڑا کام وہ ایک انسان کی تربیت اور اصلاح ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کنسٹرکشن میں مہارت دی ہے، وہ عجیب عجیب خوبصورت عمارتیں بناتے ہیں۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے لکڑی کے کام میں ایسی مہارت دی ہے کہ خوبصورت فرنیچر، خوبصورت دروازے، خوبصورت کھڑکیاں، خوبصورت صوفے بناتے ہیں۔ بعضوں کو اللہ نے دوسرے فنون میں مہارت دی ہے۔ یہ سب کام اپنی جگہ مفید ہیں، اچھے ہیں، اس سے دنیا کو نفع ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز وہ انسان کی اپنی ذات کا سدھرنا ہے، انسان کی اپنی اصلاح ہے۔ اگر دنیا میں کچے گھر ختم ہو جائیں، سارے ہی عالی شان بنگلے بن جائیں، اور دنیا سے غربت بھی ختم ہو جائے، بے روزگاری بھی ختم ہو جائے، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں، اور سارے ہی اسپیشلسٹ ہو جائیں، ماہر ڈاکٹر ہو جائیں، اور دنیا سے بیماریاں نابود ہو جائیں، لیکن خود انسان سدھرا ہوا نہ ہو تو زندگی کتنی مشکل ہوگی۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری انسان کا اپنا بننا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے نیک بندے، اپنے سب سے پیارے بندے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں انسانوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام اچھی اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے، انبیاء علیہ السلام باغات آباد کرنے نہیں آئے، انبیاء علیہ السلام فیکٹریاں لگانے اور مل لگانے نہیں آئے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، ان سارے نبیوں کا کام تھا انسانوں پہ محنت کرنا، انسانوں کو ٹھیک کرنا، انسان ٹھیک ہو جائے، انسان صحیح ہو جائے، انسان کی اصلاح ہو جائے، اس لیے کہ یہ دنیا انسان سے ہے، یہ دنیا انسان سے ہے۔ انسان اچھا ہے تو دنیا اچھی ہے، انسان اچھے نہیں ہیں تو دنیا اچھی نہیں ہے۔ اگر یہاں کی تمام سڑکیں عالی شان ہوں اور پیٹرول بھی یہاں سستا ہو، بجلی بھی ہر وقت یہاں میسر ہو، کہیں لوڈ شیڈنگ نہ ہو،
گیس بھی یہاں میسر ہو اور دنیا کی ہر سہولت یہاں موجود ہو، لیکن انسانوں کے دلوں میں آپس میں نفرتیں ہوں، انسان چور ہوں، ڈاکو ہوں، زانی ہوں، بے حیا ہوں، بے غیرت ہوں، بے شرم ہوں، بدتمیز ہوں، بد اخلاق ہوں، تو کیا زندگی ہوگی؟ کتنی بے مزہ زندگی ہوگی۔ اس لیے سب سے زیادہ اہم چیز، سب سے زیادہ اہم کام انسان کی اصلاح ہے۔ اور دنیا میں جتنے برے لوگ ہیں نا، جتنے برے لوگ ہیں، یہ برے رہنا نہیں چاہتے، یہ اچھے بننا چاہتے ہیں۔ ہر برا اپنی برائی کو برائی سمجھتا ہے۔ چور چوری کو سعادت سمجھ کے نہیں کرتا، ڈاکو ڈاکے کو سعادت سمجھ کے ڈاکے نہیں ڈالتا کہ بھئی بہت بڑے ثواب کا کام ہے لہذا میں ڈاکے ڈالتا ہوں۔ زانی اپنے نفس اور اپنی شہوت سے مغلوب ہو کر زنا کر بیٹھتا ہے، ورنہ وہ زنا کو برا سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی برائیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جتنے برے جتنی برائیاں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے وجود میں سب سے پہلی چیز جو خراب ہوتی ہے وہ دل ہے، اس کے بعد پھر یہ بگاڑ بڑھتے 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 پورے جسم کو پکڑتا ہے۔ جیسے ایک پھوڑا نکلا، چھوٹا سا پھوڑا نکلا، وہ خراب ہو گیا، اس میں کینسر ہو گیا، پھر وہ کینسر پھیلتے 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 پورے جسم میں چلا گیا، بلڈ میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح ہر برے انسان کی برائی کی ابتدا دل سے ہوتی ہے۔ پہلے دل خراب ہوتا ہے، پھر آنکھ خراب ہوتی ہے، پہلے دل خراب ہوتا ہے، پھر زبان خراب ہوتی ہے، پہلے دل خراب ہوتا ہے، پھر شرمگاہ خراب ہوتی ہے، پہلے دل خراب ہوتا ہے، پھر انسان کی کمائیاں خراب ہوتی ہیں، پہلے دل خراب ہوتا ہے، پھر انسان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، پہلے دل خراب ہوتا ہے، پھر اس کے معاملات اور اس کی معاشرت خراب ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام چونکہ انسانوں کو سدھارنے آتے ہیں، ان کا مقصد انسانوں کی تربیت ہوتا ہے، لہذا وہ سب سے پہلے انسانوں کے مرکز کو ٹھیک کرتے ہیں، یعنی دل پہ محنت کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا میدان انسانوں کے دل ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا محور وہ انسان کا دل ہوتا ہے کہ دل ٹھیک ہو جائے۔ اب دل کا بگاڑ کیا ہے اور دل کا سدھار کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ ڈاکٹر سے کہیں گے کہ بھئی دل کا صحیح ہونا کیا، وہ کہے گا کہ بس وہ صحیح پمپ کرتا ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کہے گا کہ انسان کا دل ٹھیک یہ ہے کہ وہ پمپنگ صحیح کرتا ہو، پمپنگ صحیح نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے دل ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام جو انسانوں کے امراض کے صحیح ماہر ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ انسان کے دل کا سدھار یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کو چاہے، اللہ کو چاہے اور جو اللہ کو پسند ہے اسے چاہے۔ اور انسان کے دل کا بگاڑ یہ ہے کہ انسان اللہ کو نہ چاہے، کسی اور کو چاہے، اور ان چیزوں کی طرف اس کا میلان اور رجحان ہو کہ جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ جب انسان کا دل سدھر جاتا ہے، جب انسان کا دل سدھر جاتا ہے تو پھر انسان کو برائیاں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ جب انسان کا دل سدھر جاتا ہے تو پھر انسان کا دل مخلوق کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ جب انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، تو پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں، میں اللہ کا نام لوں، میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں، میں اللہ کے سامنے روتا رہوں، میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہوں، میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رہوں۔ اس کا دل کرتا ہے کہ میں نماز میں پڑا رہوں،
اس کا دل کرتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اس کا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھے مال دے، میں غریب ہوں، میں باندھتا ہوں، اس لیے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ یہ دل کے سدھرنے کی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے بچپن میں مٹی کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب مٹی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا مزاج بگڑ گیا ہے لہذا مٹی میں ان کو مزہ آتا ہے۔ ماں سے ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، ماں اپنے کام میں لگ جاتی ہے، وہ دوبارہ جا کے دیوار کو کھود کے اس میں سے مٹی نکال کے پھر منہ میں ڈالتا ہے۔ مزاج بگڑ گیا تو گندی مٹی اچھی لگ گئی، مزاج بگڑ گیا تو گندی مٹی میں مزہ آ رہا ہے، لیکن جب مزاج اچھا ہو جاتا ہے تو پھر مٹی تو اچھی نہیں لگتی۔ ہم میں سے کس کو مٹی اچھی لگے گی؟ اگر آپ کسی کی سال میں مٹی ڈال دیں گے تو وہ سال میں نہیں کھائے گا، کسی کے پانی میں مٹی ڈال دیں گے تو وہ پانی نہیں پیے گا، اس لیے کہ مٹی گندی ہوتی ہے۔ لیکن جب بچے کا مزاج گندا ہو جاتا ہے تو اسے مٹی اچھی لگتی ہے، جب انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے تو اسے پڑھائی عورتیں اچھی لگتی ہیں، جب اس کا دل گندا ہو جاتا ہے اسے حرام میوزک اچھی لگتی ہے، جب اس کا دل گندا ہو جاتا ہے تو حرام کھانے میں اسے مزہ آتا ہے، جب اس کا دل گندا ہو جاتا ہے تو حرام طریقے سے پیسہ کمانے کا اسے ایسا شوق چڑھ جاتا ہے کہ وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، حرام کماتا رہتا ہے۔ دل کے بگاڑ کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے جس انسان کی زندگی میں بری عادتیں ہیں، جس انسان کو گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، جس انسان کے اندر کوئی بھی بری صفت آ گئی ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی محنت کرے، اپنے دل پہ محنت کرے، اپنے دل پہ توجہ دے، اپنے دل کو ٹھیک کروائے، اس لیے کہ دل ٹھیک ہوگا تو یہ سب ٹھیک ہوگا۔ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم میں محنت شروع فرمائی تو دل سے شروع فرمائی۔ سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں آیا، سب سے پہلے زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا۔ نماز کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے شراب حرام نہیں ہوئی، سب سے پہلے جوا حرام نہیں ہوا، بلکہ سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا اور جہاں سے ہمارے نبی نے ابتدا کی وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ، اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قریش مکہ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت علی کے والد گرامی ان کی خدمت میں آئے اور ان سے آ کے کہا کہ جی آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے، ہمارے بتوں کو بڑا بڑا کہتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ ہماری مجالس میں آنا چھوڑ دے، ہمارے لوگوں کو بہکانا چھوڑ دے، آپ اس کو سمجھائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے بلوایا، ہمارے نبی کو جب پیغام ملا کہ چچا بلا رہے تو آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ آئے تو مکہ ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور جگہ نہیں تھی، ہمارے نبی جب آئے تو ابو طالب کے پاس جگہ خالی پڑی ہوئی تھی، تو آپ ادھر کو جانے لگے تو ابو جہل ایک دم اٹھ کر جا کے ابو طالب کے پاس بیٹھ گیا کہ اگر یہ بھتیجا اس کے پاس بیٹھ گیا تو اس کی باتوں کا اس پہ اثر ہو جائے گا، لہٰذا وہ جگہ ہی اس نے نہیں چھوڑی۔ ہمارے نبی کفار مکہ کی جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ مزاج نبوت یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے خصوصیت کی طلب نہ رکھی جائے، مزاج نبوت یہ ہوتا ہے
کہ جس حال میں اللہ چلائے سب ٹھیک ہے، جہاں اللہ بٹھائے وہیں بیٹھ جانا چاہیے. اب وہیں بیٹھ گئے. اس کے بعد ابو طالب کہنے لگے بھتیجے یہ آئے ہیں تیرے قوم کے سرداران اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ان کی جا کے مجالس میں ایسی باتیں کرتا ہے جو ان کو ناپسند ہے، تو تو نہ جایا کر ان کے پاس. کیوں جاتا ہے ان کے پاس؟ کیوں جا کے ان کو ان کی باتیں ایسی سناتا جو ان کو ناپسند ہے؟ اب اسلام نے فرمایا چچا جان میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، انی لأعلم کلمۃ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ مکے کے سردار وہ کلمہ پڑھ لیں نا تو سارا عرب ان کے تابع ہو جائے گا اور عجم ان کو جزیہ اور ٹیکس دیں گے، ساری دنیا میں یہ حکومت کریں گے اگر وہ کلمہ پڑھ لیں گے. میں کہتا ہوں آپ نے یوں کہا تو ابو جہل جوش میں آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا وَأَبِيكَ عَشْرَ كَلِمَاتٍ، تیرے باپ کی قسم ایسے تو 10 کلمے بھی پڑھ لوں گا. بتاؤ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہو کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں جاننا، اللہ کے سوا کسی کو دل میں نہیں بسانا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا. یہ کلمہ تو حدیث میں لکھا ہے کہ ابو جہل اٹھا اور اس کے ساتھ چادر تھی اور اس چادر کو چھاڑتے ہوئے کہا چھوڑو اس کو، یہ ہماری باتیں نہیں سمجھے گا. یہ اٹھ کے کہتے وہ چلے گئے. تو ہمارے نبی کے کام کی جو ابتدا تھی وہ دل سے تھی، لا الہ الا اللہ سے تھی، کہ دل اللہ کے علاوہ کسی کو نہ چاہے، دل میں صرف یہ جذبہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی پسند ہماری پسند ہو، اللہ کی ناپسند ہماری ناپسند ہو. یہ دل کا سدھار ہے. جب انسان کا دل سدھر کر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو چاہنے لگ جائے، اللہ کی پسند کو پسند کرنے لگ جائے، اللہ کی ناپسند کو ناپسند کرنے لگ جائے، اس کی زندگی آٹومیٹک ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر وہ غلط کبھی نہیں دیکھے گا، وہ غلط کبھی نہیں بولے گا، وہ غلط کبھی نہیں سوچے گا، وہ غلط کبھی نہیں کرے گا، وہ کبھی حرام کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، مائل نہیں ہوگا جب اس کا دل ٹھیک ہو. آج امت مسلمہ میں جتنی بگاڑ کی صورتیں ہیں، جتنی بگاڑ کی صورتیں ہیں، حرام کمائیاں ہیں، بددیانتی ہے، کرپشن ہے، بد اخلاقی ہے، قطع تعلقی ہے، آپس میں نفرتیں ہیں، حرام کمائیاں ہیں، بد نگاہی ہے، نوجوانوں کی بے رحم روی ہے، موبائل کا غلط استعمال ہے، بے حیائی کا دورہ ہے، لڑکے لڑکیوں کی طرف، لڑکیاں لڑکوں کی طرف مائل ہیں، لڑکوں کے لڑکیوں سے رابطے، لڑکیوں کے لڑکوں سے رابطے. یہ ساری جتنی برائیاں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب کی سب دل کے فساد کا نتیجہ ہے. اگر دل ٹھیک ہو جائے یہ سب خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، آپ تشریف لائے تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ رات کے اندھیرے میں جا کے اکیلے اکیلے طواف کرتے تھے. نفلی عبادت کا مزہ تنہائی میں ہی آتا ہے. نفلی عبادت مجموعوں میں کرنے میں مزے نہیں آتے، مزہ نہیں آتا. اس لیے آپ علیہ السلام کی سنت ہے کہ سنتیں اور نفلیں گھر میں پڑھی جائیں. یہ تو ہمارے زمانے میں طبیعتوں میں سستی اور غفلت ہے، گھر جائیں گے تو رہی جائے گی، اس لیے چلو بھائی یہی سنتیں پڑھ لو. ورنہ نفلی عبادات تنہائی میں کرنے کا حکم ہے اور نفلی عبادت کا تنہائی میں مزہ آتا ہے. تو آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ رات کو اکیلے نکل جاتے تھے اور جا کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے کافر آپ کے قدموں میں گر گئے، بیعت ہو گئے، مسلمان ہو گئے. کچھ ایسے تھے جو آپ سے ڈر کے بھاگ گئے تھے، کچھ ایسے تھے جن کے دلوں نے اسلام کو تسلیم نہیں کیا تھا لیکن بے بس تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے. ان میں سے ایک کافر تھا جس کا نام تھا فضالہ بن عمیر ہے. بظاہر تو وہ ظاہر کرتا تھا کہ میں بھی حضور کے ہاتھ پہ
اسلام لے آیا ہوں، لیکن وہ حقیقت میں اسلام نہیں لایا تھا۔ اس کو جو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اکیلے اکیلے طواف کرنے جاتے ہیں اور اندھیرا ہوتا تھا، لائٹیں نہیں ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا تو آدمی کو آدمی نظر ہی نہیں آتا تھا، تو اس نے کہا اس موقع پہ مجھے اکیلے اکیلے پیچھے جانا چاہیے اور جا کے حضور پہ وار کر دینا چاہیے اور حضور کو شہید کر دینا چاہیے۔ جب حضور شہید ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ مکہ ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے تلوار کو لیا اور راتوں رات اندھیرے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب دیکھا کہ حضور طواف کے لیے تشریف لائے ہیں اور اکیلے اکیلے اللہ کے نبی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ چپکے چپکے یہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یہ اتنا آہستہ چل رہا تھا کہ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی حضور نہیں سن رہے تھے، لیکن دوران طواف جب اس کو محسوس ہوا کہ اب موقع ہے کہ ایک دم میں حضور کو وار کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضالہ، یہ پریشان ہو گیا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ پیچھے میں آ رہا ہوں اور فضالہ آ رہا ہوں، اندھیرا ہے، اس میں تو کسی کو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ پریشان ہو گیا، مگر پریشان ہو کے پھر سنبھل گیا، اور اگر وہ اس کی آواز میں کپاہٹ ہوتی تو اس کی چوٹی پکڑی جاتی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اچھی آواز میں کہا جی حضور۔ آپ نے فرمایا فضالہ کیا ارادہ ہے؟ حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، آپ آگے دیکھ رہے ہیں اور وہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ کہ لگا جی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے السلام مسکرا دیے اور اس کو کہا آگے آؤ۔ وہ آگے آیا، حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ فضالہ کہتے ہیں سرکار کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہی میرے دل کا کفر چکنا چور ہو گیا۔ اس وقت صحیح معنی میں کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا فضالہ تم جو چلے تھے نا مجھے شہید کرنے چلے تھے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرا محافظ اللہ ہے؟ تو تم مجھے کیسے قتل کر سکتے تھے؟ کہنے کہ حضور بس میں مان گیا، آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابھی حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دل کی دنیا تبدیل ہوئی اور دل کا بگاڑ ختم ہوا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فضالہ جب حضور سے مل کر اور کلمہ پڑھ کر اور کفر سے توبہ طائب ہو کر باہر نکلا، تو راستے میں ایک اس کی سہیلی کا گھر تھا، جس عورت سے اس کے غلط تعلقات تھے۔ اس کے پاس سے گزرا تو وہ دروازے میں کھڑی ہوئی تھی، اس نے اس کو دیکھا تو اس نے بلایا۔ جب اس نے بلایا تو اس نے کہا اب تو میں نہیں آ سکتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اب میں نے محمد کو مان لیا ہے، محمد کو ماننے کے بعد اب مجھے ان کاموں سے نفرت ہو گئی ہے۔ جب انسان کا دل ٹھیک ہوتا ہے تو پھر برے کام اس سے چھوٹتے چلے جاتے ہیں، برائیاں اس سے چھوٹتی چلی جاتی ہیں، گندے کام اس سے چھوٹتے چلے جاتے ہیں جب انسان کا دل سدھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ انسان کی آنکھیں بھی اندھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں دل اندھے ہوتے ہیں۔ آنکھ اندھی ہو جائے گی تو آنکھ کو در و دیوار نظر نہیں آئیں گے، آنکھ اندھی ہوگی تو آنکھ کو سورج چاند ستارے نظر نہیں آئیں گے، لیکن جب دل اندھا ہوگا تو اسے اللہ نظر نہیں آئے گا، اللہ کی عظمت نظر نہیں آئے گی، حضور کی عظمت نظر نہیں آئے گی، آخرت کا یقین نہیں آئے گا، اسے جہنم کا خوف نہیں ہوگا، اسے جنت کا شوق نہیں ہوگا، اسے اللہ دیکھ رہا ہے اس بات کا استحضار نہیں ہوگا۔ انسان دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرتا، اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں رہا، اللہ کو محسوس ہی نہیں کر رہا، اس لیے وہ گناہ کر رہا ہے۔ انسان دیکھے تو وہ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتا،
وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اکیلا ہو جاؤں تو گناہ کروں گا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے جو وہ برائی کرتا ہے؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ نے اس کو دیکھا ہے۔ اس لیے انسان کے سدھار کی ابتدا دل سے ہوتی ہے، دل پہلے سدھرے گا، پھر آنکھ زبان کان سدھریں گے، دل پہلے سدھرے گا، شرمگاہ ہاتھ پاؤں پیٹ بعد میں سدھریں گے۔ اور دل کے سدھار کا مطلب یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ سے محبت کرے، اللہ سے پیار کرے، اللہ کے احسانات کو مانے، اللہ کی عظمت کے سامنے دبے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف کرے۔ اگر ابھی بیٹھے بیٹھے کوئی کہے کہ جی KPK کے وزیر اعلیٰ آ گئے تو ایک دم سب کی کیفیت بدل جائے گی کہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب آئے، چاہے کوئی ان کی پارٹی کا نہ بھی ہو تب بھی کہنا وزیر اعلیٰ صاحب آئے، اس لیے کہ دل میں اس بات کی عظمت ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، دل ٹچ سے مسئلہ نہیں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کی طرف، تو راستے میں بحر کلزم پڑتا تھا۔ بحر کلزم کے قریب جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ موسیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں بڑے باغات ہوں گے، بڑے درخت ہوں گے، بڑا سبزہ ہوگا، یہ تو آپ سمندر پہ لے آئے، کشتیاں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، تو آپ نے تو برباد دیا ہے۔ اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی آ گیا تھا لشکر لے کے، اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو جب انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا نا کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکے مارے گے، ان کا مانا پکی بات ہے، لَمُدْرَكُونَ لا کا مانا بھی پکی بات ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے، آج تو ہم ضرور مارے گئے، یا تو فرعون کے ہاتھوں یا سمندر کی موجوں کے ہاتھوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ اس کو یقین کہتے ہیں، اس کو اللہ کی عظمت کہتے ہیں۔ ایک آدمی کہے کہ جی آج میں فلاں جگہ جانا ہے، فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے، تو کوئی پوچھے کہ جی پیسے ویسے بھی ہیں کہ نہیں؟ میں کہا ہاں میرے پاس ہے 20,000 روپے ہیں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، پھر یہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں، یہ کام آپ کے تو ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی مجھے فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، تو کہا جی کچھ ہے بھی پاس کا؟ ہاں میں نے فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی اس کے سارے کام اللہ کر دے گا۔ کہ یاسین تو پڑھی ہے لیکن پیسے بھی تو ہوں گے، اس پہ یقین نہیں آئے گا، اس پہ یقین آ جاتا ہے، نوٹوں پہ یقین آ جاتا ہے، قرآن پہ یقین نہیں آتا، یہ دل کا بگاڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اللہ ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے لشکر نے جانا تھا ایران کی طرف، اور حکم یہ ہوا تھا کہ انہوں نے فوری طور پہ پہنچنا ہے، اور اتنی جلدی پہنچنا ہے کہ ان کو اطلاع بھی نہ ہو، اس سے پہلے پہنچنا ہے۔ مگر جب یہ آئے تو راستے میں سمندر پڑتا تھا۔ اب سمندر شام کا ٹائم ہے، اگر سمندر پہ بیٹھ جائیں اور اگلے دن کی کشتیوں کا انتظار کریں تب تو مخبری ہو جائے گی، تو ساری تدبیر فیل ہو جائے گی، ساری اسکیم فیل ہو جائے گی، تو کیا کریں؟ تو امیر صاحب فرمانے لگے، امیر صاحب اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، پھر اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے تم میں سے کسی نے کبیرہ گناہ نہیں کیا؟ تو سارے دوستوں نے کہا، سارے ساتھیوں نے کہا کہ امیر صاحب اللہ کا شکر ہے، ہم میں سے کسی نے بھی جب سے اسلام قبول کیا ہے ہمارے ذمہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے۔
تو فرمانے لگے جب تم کبیرہ گناہ سے پاک ہو تو پھر اللہ کا نام لے کے اپنی سواریوں سمیت سمندر میں اتر جاؤ. صحابہ کہتے ہیں جو اونٹوں پہ تھے وہ اونٹوں سمیت, جو گھوڑوں پہ تھے وہ گھوڑوں سمیت, جو گدھوں پہ تھے وہ گدھوں سمیت, جو پیدل تھے وہ پیدل سمندر میں اتر گئے. اور سمندر کے پانی نے ہمارے جانوروں کے پاؤں بھی گیلے نہیں کیے. اس لیے اس وقت ضرورت ہے اس بات کی. آپ دیکھیں گے کہ کوئی بستی ایسی نہیں جہاں کوئی ڈاکٹر نہ بیٹھا ہو, کوئی شہر نہیں ایسا جہاں میڈیکل اسٹور لائن میں لگے ہوئے ہوں. لائنیں ہیں میڈیکل اسٹوروں کی, لائنیں ہیں, چھوٹے چھوٹے کلینک بنے ہوئے اور بڑے بڑے ہسپتال ہیں, اور یونیورسٹیوں مسلسل ہر سال ہزاروں ڈاکٹر تیار کر رہے ہیں. لیکن اس کا کتنا انتظام ہے کہ بگڑا ہوا دل ٹھیک ہو جائے؟ اس کا کتنا انتظام ہے جبکہ ساری نسل ہی بیمار ہے. ہماری 95% نسل انٹرنیٹ کے مرض میں مبتلا ہے. ہماری 95% نسل فیس بک اور یوٹیوب میں اپنے ایمان کو گنوا چکی ہے. ہماری 95% نسل بدنگاہی کے مرض میں مبتلا ہے. کیا بچیاں کیا بچے, اور بوڑھے بھی مبتلا ہیں اس میں, بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہیں. بوڑھے بھی فرصت میں بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہیں. اس لیے اس وقت سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب کے سب خود اپنی ذات سے اپنے دل کی ان بیماریوں کی فکر کریں اور اپنی زندگی کے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے فکر مند ہو جائیں. اس کے لیے محنت کریں, اس کے لیے کوشش کریں. اس کی محنت کیا ہے؟ اس کی محنت اہل اللہ کی صحبت ہے, نیک ماحول ہے, نیک لوگوں کی صحبت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی تبلیغ میں جاتا ہے, اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا, اس سے پہلے وہ گاڑی بھی نہیں رکھتا, اس سے پہلے وہ گالیاں بھی دیتا ہے, اس سے پہلے وہ بدماشیاں بھی کرتا ہے. تبلیغ میں جاتا ہے, کچھ وہ گزارتا ہے, مسجد کا ماحول, نیک لوگ, تعلیم, گشت, مذاکرے, بیان, تو واپس آتا ہے تو بالکل چینج ہوتا ہے. کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اچھی صحبت میں چینج ہو جاتا ہے. آج لوگ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں کہ ہمارے بچے کیسے اچھے ہو جائیں, ہمارے بچوں میں اچھی عادتیں کیسے پیدا ہو جائیں, ہمارے بچوں کی بری عادتیں کیسے ختم ہو جائیں. میرے دوستو, ساری بری عادتوں کے ختم ہونے اور اچھی عادتوں کے پیدا ہونے کے لیے بنیادی چیز دل کا سدھار, اور دل سدھرتا ہے اچھی صحبت سے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں, اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں, لیکن ان کا اپنا بیٹا بڑے دوستوں کے ساتھ رہ کر وہ کافر ہو گیا. نبی کا بیٹا کافر ہو گیا. اگر کسی عالم کا بیٹا بے نمازی ہو تو کتنا برا لگتا ہے, کسی شیخ الحدیث کا بیٹا بے نمازی ہو کتنا برا لگتا ہے, کسی مرکز کی شورا کے کسی بزرگ کا بیٹا گاڑی منڈاتا ہو کتنا برا لگتا ہے. اتنے بڑے بزرگ ہیں اور بیٹا گاڑی نہیں اترے ہوئے. کسی نبی کا بیٹا کافر ہو جائے, یہ کتنا بڑا المیہ ہے, کتنا بڑا حادثہ ہے. لیکن ہوا کیوں؟ بڑے دوستوں کی وجہ سے. مولانا فرماتے ہیں بڑے دوستوں نے حضرت نوح کے بیٹے کو بھی بگاڑ دیا, اور اچھے دوستوں نے ایک کتے کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا. اصحاب کہف اللہ کے نیک بندے تھے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کے چھپے تھے تاکہ بادشاہ ہمیں پریشرائز کر کے ہمارا ایمان ہم سے چھینے نہیں اور ہمیں کفر میں داخل نہ کرے, اس لیے وہ جا کے غار میں بیٹھ گئے. ایک کتا بھی ان کے ساتھ چلا گیا, وہ کتا انہی کے ساتھ رہنے لگا. وہ کتا اللہ کے یہاں اتنا معزز ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کتے کو جگہ دی ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. قرآن مجید میں اس کتے کا میرا خیال ہے 4 دفعہ ذکر ہے, اندازاً 4 دفعہ ذکر ہے.
وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. سبحان اللہ. اس کتے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ صرف کتے کا تذکرہ نہیں کر رہے بلکہ کتے کی اس ادا کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ کتا بیٹھا ہوا کیسے تھا. باسط ذراعیہ، اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ اپنے اگلے پاؤں پھیلا کے چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. بتائیے اس کے بتانے سے کوئی ایمان میں اضافہ ہوا یا کوئی علم میں اضافہ ہوا؟ اگر اللہ صرف اتنا کہہ دیتے وَقَلْبُهُمْ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ الْوَسِيدِ یا بالوسیع تو بھی کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور میرے پیارے اصحاب کہف کا کتا اپنے اگلے پاؤں پھیلا کے چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. اس کی ادا کو بھی اللہ نے ذکر کیا. کیوں؟ اس کتے کو کون سے صفحے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس کتے نے کوئی نمازیں نہیں شروع کر دی ہیں اور اس کتے نے کوئی خیرات اور صدقہ نہیں شروع کر دیا ہے. اور یہ کتا کوئی کتا ہونے سے نکل کے انسان نہیں بن گیا ہے، یہ کتا ہی ہے لیکن چپکا ہوا ہے اصحاب کہف کے ساتھ جو اللہ کے نیک بندے تھے. صحبت صالح دعا صالح گنر، صحبت طالح دعا طالح گنر. اچھوں کی صحبت تجھے ایک دن ضرور اچھا کرے گی اور بروں کی صحبت تجھے ایک دن ضرور برا کرے گی. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنا تعارف نہ کرا کہ تم کون ہے، تم مجھے اتنا بتا کہ تم کن کے ساتھ رہتا ہے، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کون ہے. اگر تم بے حیاؤں کا دوست ہے تو میں بتاتا ہوں کہ تم بھی بے حیا ہے، اور اگر تم پرہیزگاروں کا دوست ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم بھی پرہیزگار ہے یا ہو جائے گا. آج اس کا ماحول ختم ہو گیا ہے. آج ہماری سب سے زیادہ جو صحبت ہے نا وہ ہے موبائل کے ساتھ. جوان ہو بوڑھے ہو سب کو سب سے زیادہ جو صحبت میسر ہے وہ ہے موبائل کی. سلام کہا موبائل نکال کے بیٹھ گئے، سنتیں پڑھ لی موبائل نکال کے بیٹھ گئے، گاہک کو سامان دیا پھر موبائل لے کے بیٹھ گئے، گاہک سے پیسے لیے پھر موبائل لے کے بیٹھ گئے. آپ دکان پہ چڑھے، کسی دکان پہ چڑھے، نوجوان موبائل لے کے بیٹھا ہوگا، آپ اس سے کہیں گے بھی اس چیز کا کیا ریٹ ہے، وہ اسکرین نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا اتنے کا لینا تو لو بن جاؤ. صبح کو آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اسکرین. فجر کی نماز پڑھی پھر اسکرین. دکان پہ جا رہے ہیں، راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہیں موبائل دیکھتے جا رہے ہیں، دکان سے آ رہے ہیں موبائل دیکھتے آ رہے ہیں. بیگم سے کہا بیگم کھانا لاؤ، بیگم کھانا لینے کی موبائل دیکھ رہے ہیں. بیگم چائے تو بناؤ، وہ چائے بنا رہی ہے تب تک موبائل دیکھ رہے ہیں. بھائی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہم سب موبائل کے صحبت یافتہ ہیں. صحابہ حضور کے صحبت یافتہ تھے، ہم یوٹیوب کے صحبت یافتہ ہیں، ہم فیس بک کے صحبت یافتہ ہیں، ہم ٹک ٹاک کے صحبت یافتہ ہیں. اس لیے یہی حال ہے ہمارا. اس لیے میرے دوستو ہم اور آپ اپنی صحبت کو ٹھیک کریں. دیکھیں کہ میں کس کے ساتھ زیادہ رہتا ہوں. نیک لوگوں کے ساتھ زیادہ رہیں. اور نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ کون ہیں یہ بھی سمجھیں. نیک لوگ وہ ہیں جو خود نیکی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ ہے نیک. مثلاً تبلیغ والے ہیں، یہ نیک لوگ. یہ اپنی جیبوں سے خرچ کر کے جا کے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں. یہ نیک لوگ. اور نیک لوگ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں، مدارس میں بیٹھے ہوئے علماء. یہ نیک لوگ ہیں جو 10,000 کی تنخواہ پر آج کے مہنگائی کے دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور جا کے دکانیں نہیں کھول رہے اور قرآن کی حفاظت میں لگے ہوئے، حدیث کی حفاظت میں لگے ہوئے، علم الہی کی حفاظت میں لگے ہوئے. اگر آج کے علماء بھی یوں کہیں کہ مہنگائی کا دور ہے، اب تو مدرسے کی تنخواہیں کافی نہیں ہوگی، چھوڑو مدرسے کو، چلو ایم فل کرو اور جا کے یونیورسٹی میں پروفیسر بن جاؤ.
اور سارے علماء جا کے پروفیسر بن جائیں، سب جا کے عربی ٹیچر بن جائیں، اور سارے مسجدوں کے حافظ صاحبان اور قاری صاحبان بچوں کو قرآن پڑھانے کو چھوڑ دے تاکہ چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول لیں، تو بتائیے دنیا میں قرآن رہے گا؟ دنیا میں علم رہے گا؟ آپ کو کوئی بتانے والا رہے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، بخاری میں کیا ہے اور مسلم میں کیا ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں کیا ہے؟ کوئی بتانے والا رہے گا آپ کو؟ یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے یہ قربانی کی ہوئی ہے۔ اور اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں جو لوگوں کو توبہ کرواتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو ذکر بتاتے ہیں، لوگوں سے ذکر کراتے ہیں، اور لوگوں کو گناہوں سے نفرت دلاتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ والا بنانے کی محنت کر رہے ہیں۔ مشائخ اس بات کی ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی کے زیادہ سے زیادہ اوقات ان مقدس طبقات کے ساتھ گزریں تاکہ ہم دنیا کے فتنوں سے بچ سکیں اور اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم ان مقدس طبقات سے دور رہے اور ان سے کٹے رہے اور سوشل میڈیا کی بکواسات کو سنتے رہے اور پھر اسی کے مطابق چلتے رہے تو بھائیو پھر ڈر ہے کہ کہیں ہمارا ایمان ہم سے چھن نہ جائے۔ دنیا میں ایسے بہت نوجوان ہیں کہ جو دیندار گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے لیکن انہوں نے دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑا اور موبائل ہر وقت ان کے ہاتھ میں، اور موبائل پہ آنے والے ہر اس قول کو وہ سنتے رہے۔ ہوتے ہوتے نتیجہ یہ ہوا کہ اب قرآن کا بھی انکار کر بیٹھے، حدیث کا بھی انکار کر بیٹھے، ہوتے ہوتے اللہ کا بھی انکار کر بیٹھے۔ یہ آپ کے یہاں شانگلہ میں آج سے 6-7 سال پہلے جانا ہو ایک یونیورسٹی میں، تو وہاں کے ساتھی ایک نوجوان کو لے کر آئے اور اس کو لانے سے پہلے مجھے کہا کہ آپ نے اس طریقے سے بات کرنی ہے، اس لیے یہ نوجوان اللہ کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا پٹھان ہے، کہا پٹھان ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا۔ یوں بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اوپر گہری نظر رکھیں، اپنے اوپر نگرانی کریں کہ میں کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں ان کے کیا نظریے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا پسند ناپسند ہے۔ کتنے ایسے نوجوان دیکھے کہ جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی، نہ ان کے باپ دادا نے پی، لیکن شرابیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھے وہ بھی شراب کے عادی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صحبت کی اہمیت سمجھائے اور اپنے دل کے علاج کے لیے فکر مند فرمائے، اور مرنے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کا پسندیدہ دل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔